اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویک میں جو ٹاپکس میں لینا چاہ رہا ہوں وہ کارپوریٹ سے ہی، مینجمنٹ سے ہی ریلیٹڈ ہیں۔ آلدو یہ ٹپیکل ڈیلیماز نہیں ہیں، آلدو مے بی ایٹ سم پوائنٹ شاید کسی ڈیلیما کی شکل بھی اختیار کرتے ہوں، لیکن یہ جنرلی مینجمنٹ کے کامن چیلنجز ہیں۔ بیسکلی آئی وڈ رادر کال دیم مینجمنٹ چیلنجز۔ ان میں سے ہم 3 نشستوں میں 3 ٹاپکس لے کے ہر نشست میں اس کو کنکلوڈ کر لیا کریں گے۔ جو پہلا ٹاپک میں لینا چاہ رہا ہوں، جو مینجمنٹ کا، آرگنائزیشن کا ایک یوزول چیلنج ہے، وہ ہے لرننگ کا۔ یعنی جس طرح سے آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ لوگ سیکھیں، اور اس کی کئی شکلیں ہیں، میں تھوڑا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، اس طرح سے لرننگ نہیں ہو پاتی، سیکھنا سکھانا نہیں ہو پاتا۔ اس میں کچھ فیکٹرز ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، سیکھنا سکھانے کا جہاں تک معاملہ ہے تو کئی اس کی ڈائمینشنز ہیں۔ فار ایگزامپل، کچھ جابز ایسی ہیں جہاں پہ پروڈکٹ نالج کی ضرورت ہے، یعنی سیلز کے لوگوں کو پروڈکٹ نالج کی ضرورت ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ پروڈکٹ نالج سیکھیں، اور یہ ایفرٹ جاری رہتی ہے۔ سیلز ٹریننگز کے پروگرامز ہوتے ہیں، سیشنز ہوتے ہیں، ریفریشرز ہوتے ہیں، اس کے باوجود سیکھنے کا عمل بہت زیادہ نہیں ہوتا، یا اس وقت لوگ سیکھ لیتے ہیں، اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن بعد میں ریٹینشن نہیں ہوتی اس کی۔ اسی طرح سے اور دوسرے سسٹمز ہیں، جیسے اب آج کل تو بہت تفصیلی گائیڈ لائنز ہیں، خاص طور پہ جو بیکاز میں ہیلتھ کیئر سے ہوں، چونکہ فارماسیوٹیکل سے، تو فارماسیوٹیکل تو ویسے بھی از اے ہائیلی ریگولیٹڈ انڈسٹری، تو یہاں تو ہر سٹیپ ریگولیٹڈ ہے، اور وہ ریگولیشنز فکس نہیں ہیں۔ یعنی فکس سے مراد یہ ہے کہ وہ کنٹینیوسلی ان میں بہتری یا چینج آتی رہتی ہے، اور وہ چینج اب سمپلی یوں سمجھ لیجئے کہ ہر نئی چینج پچھلے سے زیادہ چیزوں کو سٹرنجنٹ کر دیتی ہے، زیادہ سختی آ جاتی ہے چیزوں میں، زیادہ فارمیلٹی آ جاتی ہے۔ تو جو اس کا پرپز یہ ہے، اور پرپز اچھا ہے، اس کا پرپز یہ ہے کہ جو ایرر کا مارجن ہے وہ کم ہو سکے، جو کہ ہیومن تھوڑی بہت ڈیویشن کا مارجن ہے، یا کوئی اپنی طرف سے کچھ کر لے، اس کا مارجن کم سے کم ہو سکے، تو ہر چیز ڈاکیومنٹ ہو، ہر چیز کسی گائیڈ لائن کو، کسی ایس او پی کو فالو کرے۔ ایس او پی تو اب ہم سب جانتے ہیں کہ ایس او پی کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر کسی کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سیکھنا، اس کا بھی ایک معاملہ ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جو سیمائی اسکلڈ آ جاتے ہیں مینوفیکچرنگ ایریاز میں، چونکہ اسکلڈ لیبر ہر انڈسٹری کی اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی کوئی ایسا انسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے جو لوگوں کو اس طرح سے ٹرین کر رہا ہو۔ یعنی یہ جو ٹیفٹا قسم کی آرگنائزیشن ہے، دے آر ویری گڈ آرگنائزیشن فار دس پرپز، بشرطے کہ وہ اپنا کام اسی طرح کر رہے ہوں۔ میں تو ٹیفٹا سے میرا کوئی واسطہ نہیں رہا کبھی بھی، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمیں ان پٹ آتی ہے لوگوں میں، اس لحاظ سے تو ٹیفٹا کی کنٹریبیوشن کو خاص نظر نہیں آتی۔ اینی وے، یہ معاملہ ٹیفٹا کا نہیں ہے، لیکن جنرلی اسپیکنگ، چونکہ لیٹ سے انسکلڈ یا سیمائی اسکلڈ لوگ آتے ہیں اور ان کو بھی سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سملرلی فارماسیوٹیکلز میں، کنزیومرز میں، فوڈ انڈسٹری میں دیر لاٹ آف پیکیجنگ، اور پیکیجنگ لائنز پہ موسٹلی لڑکیاں بیٹھتی ہیں، اور اس لیے لڑکیاں پریفر کی جاتی ہیں کہ وہ زیادہ ذمہ داری سے کام کرتی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ ذمہ داری سے کام کرتی ہیں بلکہ وہ وقت ضائع نہیں کرتی، جو کہ لڑکوں کا، مردوں کا عموماً ایک ہوتا ہے کہ وہ گفتگو میں لگتے ہیں تو کام بند کر دیتے ہیں۔ خواتین کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ بیچ میں گفتگو بھی کر لیں لیکن کام نہیں رکتا، اور چونکہ پیکنگ لائن کی رفتار کافی تیز ہوتی ہے، یعنی کنویئر چل رہی ہے، اور اگر کوئی ایک سٹیپ نہیں کرتا تو فوری طور پہ چیزیں پائل اپ ہونے لگ جاتی ہیں، تو اس لحاظ سے پیکیجنگ لائن پہ ہمیشہ لڑکیاں ہی پریفر کی جاتی ہیں، یا زیادہ تر۔ تو اب یہ بیچاری یہ جو آ رہی ہیں، یہ بھی انسکلڈ ہیں، وہ ایسے ہی ہیں کہیں سے بھی، کسی بھی، چونکہ بہت زیادہ اس کی ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے، تو کوئی خاص ان کی نہ ایجوکیشن ہے، نہ ایکسپوئر ہے، اور وہ کام کی ضرورت ہے، اس لیے آتی ہیں کام کرنے کے لیے، دے ویلکم ٹو کم ایکچولی۔
ان کو بھی سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سیکھیں تاکہ ٹھیک کام کر سکیں. اور وہ سیکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ میکینیکلی چیزیں سیکھ لیں کہ اچھا یوں ڈبی کھولنی ہے اور یوں بند کرنی، بلکہ یہ ہے کہ اس کی لاجک بھی سمجھیں کہ یوں کیوں کرنا ہے، اس کی بجائے کسی اور طرح کیوں نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس کو کرنے کی کیا لاجک کیا ہے، یہ بینیفٹ کیا ہے اس کا، یہ بھی ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تو چند ایونیوز ہیں نا، لیکن پریکٹیکلی ہر آرگنائزیشن میں کنٹینیوسلی لرننگ کی بھی ضرورت رہتی ہے. نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، نیا ایکوپمنٹ آ جائے گا، نئے پروسیجر آ جائیں گے، اور کچھ بھی نیا آ جائے گا. اور کچھ نہیں ہے تو آرگنائزیشن خود سے کوئی چیزیں چینج کرنا چاہتی ہے بیسڈ آن دیئر ریکوائرمنٹ، بیسڈ آن دی مارکیٹ ریکوائرمنٹ، آن دی کسٹمرز ریکوائرمنٹ. تو یہ سب چیزیں سیکھنے کا معاملہ ہے. لرننگ کے معاملے میں ہمارا ایشو یہ ہے، میرا فارمیٹ نارملی یہی ہوتا ہے کہ میں ایک پرابلم ہائی لائٹ کرتا ہوں، اس کی علامات پہ بات کرتا ہوں، اور پھر اس کے کوئی نقصانات اور اس کے ہونے کے فوائد کی بات کرتا ہوں، اور آخر میں بہرحال میں یہ ضرور کوشش کرتا ہوں کہ اس چیز کا حل ضرور کچھ نہ کچھ ڈسکشن میں آ جائے، ورنہ تو صرف پرابلم کی ڈسکرپشن سے مکمل بات نہیں ہوتی. یہ تو ہے جو لرننگ سے ریلیٹڈ بات ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جنرلی لرنیبلٹی اچھی نہیں ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں، یعنی اسکول لیول سے شروع ہو جاتا ہے اور ہمارا وہیں سے معاملہ سیکھنے کا بگڑ جاتا ہے. یعنی ہم بجائے سبجیکٹ سیکھنے کے ہمیں یہ ترغیب دی جاتی ہے اور انکریج کیا جاتا ہے کہ یار رٹا وٹا لگا لو، یا چند سوال کسی طرح سے جو ہے نا ان کو پکا کر لو، تو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سبجیکٹ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ڈگری لینی ہے، یہ صرف ایگزام پاس کرنا ہے، یہی پرپز ہے. اور یہ بھی کھلے عام کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی کوئی اپلیکیشن زندگی بھر کبھی نہیں ہوگی. دس از آل اے ویسٹ. اس کا مقصد صرف ایک ڈگری لینا ہے، اور ڈگری لینے کا مقصد ایک نوکری لینا ہے، لہذا بس ڈگری لے لیجئے آپ. تو جب یہ ایک مزاج ہو اور یہ ایک اوور آل فلاسفی چل رہی ہو ایجوکیشن کی، تو اس کے بعد جو بھی لوگ 10 12 15 20 سال پڑھتے ہیں ان کی لرنیبلٹی obviously بہت اچھی نہیں ہوتی، because they have never been exposed to real learning. They have been exposed to other things but not real learning. ہاں، جو چیز وہ اپنے شوق سے کچھ سیکھ لیں، کچھ لوگوں کو کسی سبجیکٹ کا شوق ہو جاتا ہے تو وہ اس میں اچھا کر لیتے ہیں، کچھ کو سبجیکٹس کے علاوہ ایجوکیشن جو ریگولر ہے اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا ایکیڈیمک کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، یا اور کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، وہ اس کی لرنیبلٹی اچھی ہوتی ہے. تو وچ بیسکلی ایک چیز تو انڈرسکور ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب شوق پیدا ہوتا ہے کسی چیز کا اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے تو خود بخود لرنیبلٹی بہتر ہو جاتی ہے. یہیں سے سلوشن بھی اس کا نکلتا ہے بنیادی طور پہ. اب لرنیبلٹی نہ ہونے کے نقصانات ہمارے ہاں جو چل رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہی ایٹیٹیوڈ لے کے ہم آفیسز میں آ جاتے ہیں، اور جب آفیسز میں ورک پلیسز پہ آتے ہیں تو وہاں پہ وہ چاہے فیکٹریز ہیں چاہے وہ آفیسز ہیں، جہاں بھی آتے ہیں وہاں بھی ہمارا رویہ یہی رہتا ہے کہ بس ہمیں زیادہ سکھانے کی ضرورت نہیں، بتا دیں کیا کیا کرنا ہے، تھوڑا بہت بتا دیں کیسے کرنا ہے، تو بس ہم اس کو ایز اے میکینیکل پرسن یا ایز اے روبوٹ بس ہم اس کو کیے چلے جائیں گے، ریپلیکیٹ کرتے رہیں گے. یہ صحیح ہے کہ آفیسز میں اور پروڈکشن لائنز پہ زیادہ تر چیزیں ریپیٹیٹیو ہوتی ہیں. جیسے میں نے پیکیجنگ کی اگزامپل دی، تو ہر روز وہی پیکیجنگ ہوگی، پروڈکٹ بدل جائے گی میں بھی، لیکن ہر روز پیکیجنگ ہوگی اور ایک ہی طرح کی ہوگی مور اور لیس. لہٰذا ریپیٹیٹیو جابس ہیں، اور آئیڈیلی تو ایسی ریپیٹیٹیو جابس پہ کوئی نہ کوئی کوئی آٹومیشن آنی چاہیے، لیکن وہ نہیں آتی. آفیسز میں بھی ایسا ہی ہے، موسٹ آف دی جابز آر ریپیٹیٹیو. ٹھیک ہے، تھینکس ٹو دی ERPs اینڈ سافٹ ویئرز اب یہ ضرور ہو گیا ہے کہ وہ جو پرانا سسٹم تھا کہ پہلے ایک کھاتے میں انٹری کریں، پھر دوسرے رجسٹر میں کریں، پھر وہی چوتھے 5ویں 8ویں رجسٹر میں کریں، اس کی بجائے اب یہ ہے کہ آپ ایک جگہ انپٹ کرتے ہیں، ایک جگہ انٹری کرتے ہیں، تو کئی چیزیں اپڈیٹ ہو جاتی ہیں اس سے، اور وہ رپورٹس پھر آپ اس کے مطابق اپنی نکال لیتے ہیں. یہ تو بہتری ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ریپیٹیٹیو جابس ہیں. تو ریپیٹیٹیو جابس میں جب معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ لرنیبلٹی ویسے بھی ذرا کم ہو جاتی ہے، اور وہ اگر اچھی نہیں ہے تو ایرر کا مارجن بڑھتا رہتا ہے، اور خاص طور پہ جیسے جیسے سپیڈ بڑھتی ہے ویسے ویسے ایرر بڑھتی چلی جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے ریسورسز آرگنائزیشن خرچ کرتی ہے
لوگوں کو سکھانے کے لیے، اور اگر وہ ٹھیک سے نہیں سیکھتے تو obviously it all goes to waste. سو یہ ایک دوسرا اس کا نقصان ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آرگنائزیشن اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے، وہ اس سے بہتر نہیں کر پاتی، کیونکہ آرگنائزیشن تو کچھ نہیں ہے، اٹس اے کلیکشن آف پیپل. سو اف پیپل ڈو بیٹر دی آرگنائزیشن وڈ ڈو بیٹر. اور اگر وہ بہتر نہیں کر رہے اور اپنے اسی پہ چل رہے ہیں پرانے سسٹم پہ، تو پھر آبویسلی آرگنائزیشن بھی کوئی بہت بہتر نہیں کر پائے گی. یہ نقصانات ہیں. کچھ ہم سلوشنز کی ان کی بات کر لیں کوئکلی. 3 چیزیں، میں بہت زیادہ لمبی فہرست نہیں کرنے کا قائل میں، اس لیے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ چیزیں ہوتی نہیں پھر. سو نارملی 3-4 چیزوں سے زیادہ میرا خیال میں سلوشنز ایک وقت میں نہیں ہونے چاہیے. سو 3 چیزیں میں ایز اے سلوشن آفر کرنا چاہتا ہوں. پہلی تو یہ ہے کہ لوگوں کو پرائم کرنا چاہیے، یعنی ان کو ایک طرح سے موٹیویٹ کرنا چاہیے، ان کو تیار کرنا چاہیے، تاکہ وہ ذہنی طور پہ تیار ہو سکیں سیکھنے کے لیے. اب اس کے طریقے ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے آپ ان کو کچھ بھی یا تو آپ ان کو کانسیپٹ اس کا سیل کرنے کی کوشش کریں، ان کو ایکسپلین کریں، ان کو کوئی اس کا فائدہ گنوائیں. وہ ایک ٹرم ہے جو بہت یوز ہوتی ہے نا، WIIFM، واٹس ان اٹ فار می، کہ ہر شخص کے دماغ میں یہ سوال ہوتا ہے، وہ کرے یا نہ کرے، کہ واٹس ان اٹ فار می، مجھے کیا ملے گا اس سے. تو وہ جو مجھے کیا ملے گا اس سے، اس کو کلیئر کر دیں کہ آپ کو کیا ملے گا اس سے. وہ چاہے ایز آف ورک ہے، سیونگ ٹائم ہے، چاہے کچھ بھی ایفیشنسی کی امپروومنٹ ہے، پرفارمنس کی بہتری ہے، اور پرفارمنس کی بہتری سے پھر ریلیٹڈ جو دوسرے ریوارڈز ہیں وہ سارے اس میں ڈالے جا سکتے ہیں. تو لوگوں کو پرائم کرنا چاہیے. یہ جو زبردستی سکھانے کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک آرڈر آتا ہے کہ آج یہ ہوگا، فلاں وقت فلاں دن یہ ٹریننگ سیشن ہوگا، سب لوگ تیار ہو کے آئیں. کیا تیار ہو کے آئیں؟ کوئی تیار ہو کے نہیں آتا. ہاں البتہ وہ تھوڑے سے بسورتے ہوئے آتے ہیں، یہ تیار ہو کے آتے ہیں کہ وہ یار کیا مصیبت ہے، ایک اور سیشن آ گیا، پھر کوئی نیا قصہ نکال لیں گے، پھر کہیں گے جی اب یوں نہیں یوں کر لیں جی، فلاں کر لیں جی، یہ کر لیں جی. تو یہ تو اینٹائی پرائمنگ ہو گئی ایکچولی. تو لوگوں کو پرائم کرنا چاہیے، یعنی ان کو تیار کرنا چاہیے ذہنی طور پہ. اس کی ایفرٹس ہو سکتی ہیں، میں نے جیسے کہا نا، یہ سارے طریقے ہیں لوگوں کو یہ اس آئیڈیا پہ لانے کے لیے کہ لرننگ بہرحال اچھی چیز ہے، اس کو کرنا چاہیے. وہ صرف اس آرگنائزیشن کے لیے ضروری نہیں ہے. بنیادی طور پہ جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جو لوگوں کو سمجھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو بھی ان کی لرننگ ہے وہ ان کی اپنی ہے، اور وہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گی. وہ اس آرگنائزیشن میں ہوں، وہ کسی اور میں ہوں، وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، جو کچھ وہ سیکھ لیں گے وہ ان کی پراپرٹی ہو جائے گا، وہ آرگنائزیشن کی پراپرٹی نہیں ہوگا. سو بیسکلی تو تھرو لرننگ ایفرٹ دی آرگنائزیشن از ڈسٹریبیوٹنگ پراپرٹیز ایکچولی. تو اگر یہ کانسیپٹ ٹھیک سے اور صحیح طریقے سے اور صحیح ذرا مزاج کے ساتھ اس کو اگر فلوٹ کرتے رہیں تو لوگ پرائم ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی کچھ آپ سکھانا چاہتے ہیں اس کو ایزی طریقے سے سکھانے کی کوشش کریں. ہمارے ہاں جو سب سے خراب بات میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے اگر کوئی بات سکھانی ہے تو انٹرنیٹ سے اس کا مٹیریل پکڑتے ہیں، اس کی ایک لمبی سی اس کی پریزنٹیشن بناتے ہیں، لوگوں کے بٹھا کے پریزنٹیشن شروع کر دیتے ہیں. اچھا وہ پریزنٹیشن بھی ماشاءاللہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ پوری کی پوری سلائیڈ ٹیکسٹ سے بھری ہوتی ہے جو انہوں نے کاپی پیسٹ کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ سے لے کے، اور وہ چونکہ زبانی تو ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، نہ کانسیپٹ نہ کانٹینٹ، تو لہذا وہ منہ اس کی طرف کر کے سلائیڈ کی طرف پڑھتے چلے جاتے ہیں. سو nobody is actually paying attention, nobody is focused on that, and at the end of the presentation nobody gets anything. تو اس کو ایزی کریں. جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، سلائیڈ بنانا چاہتے ہیں تو بنائیے، ضرور بنائیے، اچھا ہوتا ہے آڈیو ویژول، لیکن یہ کوئی سلائیڈ نہیں ہوتی کہ جو ساری کی ساری ٹیکسٹ سے بھری ہو. اس پہ چند ایک بلٹ پوائنٹس ہونے چاہیے جن کو پھر آپ زبانی ایکسپلین کیجئے. آپ کا آئی کانٹیکٹ ہو، آپ کو ویسے بھی ایموشنل کانٹیکٹ ہو آپ کا آڈینس کے ساتھ، تو پھر سیکھنے کا عمل بہتر ہو جائے گا. سو ایزی کریں، اس کو مشکل نہ بنائیں چیزوں کو. دیکھیں ٹرینر کی خوبی تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ ایک مشکل کانسیپٹ پکڑے اور اس کو آسان کر کے لوگوں کو بتا دے. اور یہ ہے، یعنی دیکھیں نا آپ جو آپ کے بڑے عالم ہیں وہ بھی تو یہی کرتے ہیں کہ وہ ایک بہت پیچیدہ اور بڑا کمپلیکس کوئی سبجیکٹ پکڑتے ہیں اور اس کو بہت آسان کر کے لوگوں کے لیے
بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو کسی حد تک اس کی سمجھ آ جائے. تو یہاں تو ہمارا کام تو بڑا آسان ہے، چیزوں کو تھوڑا سا ذرا ری ارینج کر لیں، بہتر آرگنائز کر لیں تو وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، ایزی ٹو لرن ہو جاتی ہیں. تو دوسرا کام یہ کرنے کا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ بہرحال ریپیٹیشن چاہیے. اگر کوئی تھریٹیکل چیز ہے جیسے نالج ہے پروڈکٹ کا، تو وہ تو بہرحال اس کو ریفریشرز ہوتے رہنے چاہیے. اور ہر مرتبہ بہت لمبے ریفریشرز کی ضرورت نہیں ہے، شارٹ ریفریشرز ہوں تاکہ وہ لوگوں کے اس کے اوپر بوجھ بھی نہ بنے اور ان کا وقت بھی ایکسٹرا نہ ضائع ہو اس کے اوپر، لیکن ہونے چاہیے. ریپیٹیشن از دا کی. اور اگر کوئی پریکٹیکل چیزیں ہیں تو وہ پریکٹس میں ریپیٹ ہونی چاہیے اور ہوتی رہنی چاہیے، اور بار بار اس کو واچ کرنا چاہیے پریکٹس کروا کے کہ واقعی یہ ریپیٹیشن میں اس کی انٹیگریٹی قائم ہے، جو کچھ سکھایا گیا ہے یہ چینج ہو گیا یا چینج ہو رہا ہے. یہ شروع کے 10 سٹیپس ٹھیک ہوتے ہیں اور اگلے 10 پھر خراب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ریپیٹیشن کنٹرول کر سکتی ہے، نالج کو بھی اور پریکٹیکل چیزوں کو بھی ریفریشرز اور پریکٹس کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سو میں سم اپ کر دوں بات کو، لرننگ لازمی ہے، آرگنائزیشن کے لیے بھی ضروری ہے، لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو میوچولی بینیفیشل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لرننگ کے راستے میں رکاوٹیں کئی ہیں، اور ان کو جب تک دور نہیں کریں گے لرننگ کا پروسیس ایفیشینٹ نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، اس سے وہ رزلٹس بھی نہیں آئیں گے جو آپ لانا چاہتے ہیں. اور تیسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لرننگ کے پروسیس کو اور لرنیبلٹی کو بہتر کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ 3 سٹیپس کو ذہن میں رکھیے، 3 سولوشنز کو ان پہ آپ کسٹمائز کر لیجئے، ان میں سے کچھ جو بھی کرنا چاہیں. پہلے میں نے یہ کہا ہے کہ لوگوں کو پرائم ضرور کریں کچھ بھی کروانے سے پہلے، اور اس کے بعد اگر آپ پرائم نہیں کریں گے اور وہ ویسے ہی اٹھ کے آ جائیں گے آپ کی جو بھی گفتگو آپ کرنا چاہتے ہیں یا دکھانا چاہتے ہیں یا سکھانا چاہتے ہیں، تو وہ چونکہ ذہنی طور پہ فوکس نہیں ہوں گے تو ان کی لرنیبلٹی اچھی نہیں ہوگی. تو پہلے ان کو ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہیے، پرائم کرنا چاہیے. دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال جو کچھ بھی آپ پریزنٹ کریں، سکھانے کی کوشش کریں، وہ ایزی ٹو لرن ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کو ایزیلی کیری کر سکیں. کچھ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ جن کی بہت اچھی ایبلٹی ہے لرنیبلٹی، وہ کمپلیکیٹڈ چیزیں بھی بڑی تیزی سے اٹھا لیتے ہیں. کچھ ہیں جو نہیں لے سکتے. تو لیکن چونکہ جب آپ ایک ہیٹروجنس گروپ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جس میں سے کچھ لوگ بہت تیز ہیں اور کچھ لوگ سلو ہیں، تو سپیڈ تو بہرحال سلو ہی رکھنی پڑے گی. اس لیے کہ تیز لوگوں اس میں آئی انڈرسٹینڈ کہ جو ذرا تیز رفتار لوگ ہیں وہ تھوڑے بور ہوتے ہیں اس سے، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا، یہ کوئی سپیڈ ہے، آئی مین وی نیڈ ٹو گو فاسٹر یو نو. بٹ اف یو گو فاسٹر دین جو سلوور لوگ ہیں وہ ایکچولی اس سے ذہنی طور پہ الگ ہو جائیں گے اور وہ کبھی بھی نہیں سیکھیں گے کچھ بھی. سو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے دوسری ہونا چاہیے. نمبر 2 میں یہ کہہ رہا ہوں. اور تیسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریپیٹیشن از دا کی. اگر آپ کا تھریٹیکل کوئی چیز آپ سکھا رہے ہیں تو اس کے ریفریشرز ہونے چاہیے، چھوٹے چھوٹے، شارٹ، لمبے نہیں، یعنی 2 گھنٹے کے بھی نہیں چاہیے. کوئی بھی اس کی فارم نکال لیجئے، 10 منٹ، 15 منٹ، 30 منٹس میکس. 30 منٹس از دی لمٹ آپ، لیکن اس کا ریفریشر آپ بار بار کر لیجئے. اور اگر کوئی پریکٹیکل چیز ہے تو اس کی پریکٹس کو ریپیٹ ہونا چاہیے. تو اگر یہ 3 چیزیں کر لیں گے تو لرنیبلٹی کا پروسیس بہتر ہو جائے گا، اور لرنیبلٹی کا پروسیس بہتر ہوگا تو لوگ بہتر لرن کر سکیں گے، اور لوگ جب اچھا سیکھ لیں گے تو آرگنائزیشن اوور آل ایک لرنڈ آرگنائزیشن ہو جائے گی، نالج آرگنائزیشن، یا اس کا اوور آل لرننگ کا لیول بہتر ہو جائے گا اور اس کی اوور آل پرفارمنس بہتر ہو جائے گی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.